نعمتوں میں سب سے بنیادی نعمت اور سب سے اہم نعمت جو ہم سب کو عطا فرمائی ہے، جس میں ہماری کوشش کا، ہماری محنت کا، ہماری جد و جہد کا کوئی دخل نہیں ہے، محض ان کا فضل ہوا، ان کی عنایت ہو گئی کہ ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ سب سے بنیادی نعمت ہے۔ بنیادی نعمت میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر بھائی تھوڑا قریب بڑھو ذرا سا مل کر کے، بنیادی نعمت پیشاب کرو گے؟ گھر جاؤ گے؟ ہوتا ہے شاخیں، پتے، پھل، پھول، یہ سب جڑ کی بنیاد پر ہے۔ اگر جڑ ہے تو درخت کا وجود ہوگا، اور اگر جڑ نہیں ہے تو پھر درخت کا وجود نہیں ہوگا، یا درخت کا وجود ہو گیا لیکن جڑ جو ہے وہ سڑ گئی، اس میں کیڑے لگ گئے، وہ خراب ہو گئی، تو اب اس بنیاد کے اوپر جو درخت وجود میں آیا نکلا ہے وہ دھیرے دھیرے سوکھ کر کے ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے پر اعمال کی جو عمارت ہم تعمیر کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال سے، ان میں سب سے بنیاد جو ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے گڑبڑ ہو جائے، عقیدے خراب ہو جائے، عقیدوں میں آمیزش ہو جائے، عقیدے اصلی نہ رہے یا ایمان نہ رہے، تو چاہے کوئی کتنے اعمال کرے، مجاہدے کرے، ریاضتیں کرے، وہ اعمال اس کے لیے اللہ کے ہاں نہ تو قبولیت کا ذریعہ ہوں گے، نہ اللہ کے ہاں اس کو کوئی اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ بنیادی چیز ایمان اس کے پاس نہیں۔ ایمان کے تعلق سے ہر مسلمان کی اور مومن کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری ایمانیات، ہمارے اعتقادات، ہماری جو یقینیات ہیں وہ اصلی ہوں، خالص ہوں، ذرہ برابر ان میں آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کی ذمہ داریوں میں، چاہے وہ توحید ہو، چاہے رسالت ہو، چاہے قیامت ہو، چاہے کوئی عقیدے ہو، ہر عقیدہ اصلی ہو، خالص ہو، نقلی، ملاوٹ، ڈپلیکیٹ، نمبر 2 وہ کام بالکل نہیں چلتا۔ دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتے کہ دیکھیں، دودھ جو ہے اتنی عمدہ غذا ہے وہ، لیکن اس کے اندر اتنی لطافت ہے اور اتنی نزاکت ہے کہ ذرا سا اس میں نیمبو کے 1-2 قطرے ڈال دیے جائیں تو نزاکت و لطافت کی بنیاد پر برداشت نہیں کرے گا، پھٹ جائے گا وہ، اور وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بالکل اسی انداز پر عقائد اور ایمانیات اس سے کہیں زیادہ نازک ہے۔ اگر ذرا سی آمیزش ہو جائے، ذرا سی ملاوٹ کہیں سے آ جائے تو سمجھ لیجیے عقیدہ چلا گیا، اور جب عقیدے چلے گئے تو پھر اعمال وغیرہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایک اہم نعمت جو اللہ پاک نے دی، اس کا ایک حق ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ وہ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا؟ یہ اس لیے عرض کیا، ہم اور آپ جن حالات سے اور جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ مختلف انداز کے فتنے مختلف رنگ میں آ رہے ہیں، دین کے رنگ میں بھی فتنے آ رہے ہیں، اور دائرے کی بے دینی اور بددینی تو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہر شخص فکر مند رہے کہ یہ جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے ایمان کی، اس میں کہیں کھوٹ نہ ہو جائے۔ اگر ذرا سا کھوٹ ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ معاملہ سارا چلا گیا۔ اسی کے ساتھ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی دین کی بات، دین کے تعلق کی کوئی بات اگر سنیں، کوئی بتائے، کوئی کہیں ہم اس کو پڑھیں
या व्हाट्सएप वगैरह पर आ रही हो, तो मोमिन होने का तकादा ये नहीं है कि जो आया और फौरन आपने उसके कबूल कर लिया और आपने उस पर अपना ईमान और अपना अकीदा बना लिया। ये नहीं, मोमिन की जिम्मेदारियों में ये है कि जो कोई नई बात देखे, सुने, पढ़े, कोई बताए, तो जो लोग दीन के जानने वाले हैं उनसे फौरन राब्ता करके पूछे कि साहब ये बात है, अगर ये सही है तो उसको हम ले और गलत है तो उससे हम बचे। इसका इस्तेमाल करना ये मोमिन के ईमान का तकादा है। देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग इसमें बैठे होंगे, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होंगे, तो जो जिस बीमारी में मुब्तला है तो उसमें ये नहीं होता कि जनाब वाला अखबार में एडवर्टाइज उस बीमारी की दवा कहा गया कि साहब फला बीमारी की दवा आ गई और फला डॉक्टर की तजर्बा आ गया। कभी भी वो मरीज बगैर डॉक्टर के मशवरे के दवा नहीं इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि जानता है कि अगर हमने बगैर डॉक्टर के मशवरे के हमने दवा को इस्तेमाल कर दिया तो कब्रिस्तान तो आबाद कर लेंगे लेकिन सेहत नहीं मिल पाएगी इनको। तो जिस तरह जिस्मानी सेहत में हम फिक्रमंद रहते हैं कि हम इधर उधर की दवाओं को इस्तेमाल नहीं करते, डॉक्टरों के राब्ते में उनके मशवरे में रह करके फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दीन के सिलसिले में इतना हसास होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए कि कोई नई बात अगर सुनने में आ गई, इल्म में आ गई, कोई हमको बता रहा, कहीं हमने पढ़ लिया, कहीं हमने देख लिया, तो अब वो सही है कि नहीं, वो मोतबर है कि नहीं। अगर खुद फैसला नहीं ले पा रहे तो किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से, जानने वाले से रुजू करें कि साहब हमने ये सुना है, ये पढ़ा है, ये देखा है, वो कैसी चीज़ है। अगर वो कह दे कि ठीक है तो ठीक है, उसको लीजिए, और अगर मना कर दे तो अपने आप को बचाइए। इस फितने के दौर में अगर जरा सी हमने तसाहुली और गफलत बदली तो याद रखी पड़ती, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो कुछ दीनदारी हमारे पास बाकी है वो सब चली जाएगी हमारी। देखिए, बारिश जब होती है, बरसात का जमाना जब आता है, तो कच्चे मकान वाले तो फिक्रमंद होते ही हैं, लेकिन जिनके मकानात पुख्ता होते हैं वो भी बारिश के आने पर फिक्रमंद हो जाते हैं। अपनी घरों की छत को साफ सुथरा करना, और जनाब वाला उसमें कूड़ा कबाड़ ना हो, उसमें रोड़े ईंटें ना हो। इसी तरह फितनों के जमाने में चाहे कोई कितना बड़ा दीनदार हो, अपनी दीनदारी पर एतमाद करके गफलत के साथ अगर रहेगा तो उसको नुकसान पहुंच जाएगा। उसको चाहिए कि ऐसे वक्त में बहुत फिक्रमंद रहे, हसास रहे, बिलखुसूस ईमान और अकीदे के सिलसिले में। और अल्लाह पाक ने जो नेमत हमको अता फरमाई है, इस नेमत को देने के साथ में मुतालबा किया अल्लाह ने, फरमाया कि देखो हमने तुमको जो नेमत दी है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत, तुम्हारा आखिरी वक्त और तुम्हारा जो खात्मा होना है, फरमाया कि वो ईमान पर हो, वो इस्लाम पर हो। ये नेमत दे तो दी हमने, लेकिन इसकी हिफाजत करना और आखिर तक इसको बाकी रहने की फिक्र करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो। मैं दोस्तों को समझाने के लिए कहा करता हूँ, देखो दुनिया के एतबार से किसी आदमी में कोई कमाल है, कोई हुनर है, कोई फन अगर जानता है वो, तो वो इस बात की फिक्र करता है कि हमारा ये हुनर और ये कमाल मरते दम तक रहे और बढ़ता है। कोई नहीं चाहता है कि चंद दिनों के बाद ये खत्म हो जाए। मतलब कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, तो हर वकील, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर ये चाहेगा कि अपने इस फन में हम तरक्की करें और आखिर तक ये बाकी रहे हमारा ये। इसी तरह ये ईमान जो अल्लाह ने हमको अता फरमाया, अकीदों के सिलसिले में, आमाल के सिलसिले में, हमें मरते तब तक इसकी फिक्र रहना है कि ये चीज़ हमारी बाकी रहे, सही रहे, इस पर जमे रहे और इसमें हम तरक्की करते रहे और इतनी मेहनत कर ले इसके ऊपर कि हमारा खात्मा ईमान पर होगा। हुस्ने खात्मा ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान, दुनिया में ईमान का मिल जाना जैसे अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है, इसी तरह खात्मा ईमान पर हो जाना ये भी बहुत बड़ा कि अल्लाह का फضل है। इसकी फिक्र करें। किसी के आमाल को देख करके, किसी के आमाल को देख करके कोई फैसला हम नहीं कर सकते।
یہ خوب ذہن میں رکھیے. اور نہ وہ عمل کرنے والا اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں. حدیث میں ایک واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے سامنے پیش آیا. بخاری شریف کی روایت ہے. سفر سے واپسی ہو رہی تھی. ایک صاحب بظاہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے اور انہوں نے دن میں بہت مشقت محنت ریاضت سب سے زیادہ کی. صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ بھائی سب سے زیادہ محنت کرنے والا یہ ہے اور سب سے زیادہ نیکی اور اجر و ثواب کا کمانے والا یہ. آپ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ نیکی کی جہنمی ہے. جہنمی ہے یہ. اب صحابہ کرام کو حیرت ہو گئی کہ کام تو اس نے وہ کیے, کارنامے اس نے یہ کیے کہ ہم میں سے کسی نے اتنا کیا ہی نہیں ہے, اور محنت دن بھر اس نے اتنی زیادہ کی ہے کہ ہم سب لوگ اس پر رشک کر رہے ہیں اور آقا فرما رہے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے. یہ میں اس پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی آدمی اپنے اعمال پر اور اپنی نیکیوں پر اپنی طاعتوں پر اعتماد اور بھروسہ کر لے جائے کہ اب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور ہم کو فرصت مل گئی, ہرگز نہیں رکھنا چاہیے. ایک صحابی انہوں نے طے کیا کہ آج اس کو دیکھنا ہے کہ آقا نے اس کے بارے میں جو بات فرمائی ہے وہ کہاں تک صحیح ہوگی. ایک بات عقیدے کی عرض کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اگر ارشاد فرما دے 100% اس پر ایمان لانا یہ امتی کے ذمہ ضروری ہے. کہیں سے بھی اگر شک اور شبہ اور ذرا سا کچھ بات پیدا ہو گئی تو ایمان اس کا ختم. ڈائریکٹ صحابہ کا جو ایمان تھا, ان کا جو یقین تھا, اس پر تو اللہ پاک کو ذرا سب کو عطا فرما دے, بہت اعلیٰ درجے پر تھے. لیکن انہوں نے دیکھنا چاہا کہ رسول پاک نے اس کے بارے میں جو بات بیان فرمائی ہے اور زندگی اور اس کے دن بھر کے جو اعمال ہیں دونوں میں کوئی جوڑ نہیں آ رہا. چنانچہ ایک صحابی ان کے ساتھ لگ گئے. وہ جب چلتے تو بھی چلتے, وہ بیٹھ جاتا یہ بھی بیٹھ جاتے, وہ کوئی کام کرتا تو اس کے پیچھے پیچھے لگے. شام ہونے سے پہلے پہلے جس کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ مگر یہ جہنمی ہے, یہ زخموں کی تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ ناقابل برداشت ہو گئی اس کو, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے تلوار کو اس کا دستہ نیچے رکھا, اس کی نوک اوپر, اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا. ڈالنا تھا کہ ظاہر کہ ختم ہو گیا قصہ اس کا. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا حضور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ نبی برات ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھی اور آپ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھی. ہم تو سمجھ رہے کہ بہت نیک آدمی ہے, لیکن آپ نے فرما دیا تھا جہنمی ہے, تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, خود اس نے وہ عمل کر دیا کہ خودکشی کر لی. یہ میں نے اس پر عرض کیا ہے کہ کسی کے ظاہری عمل پر کچھ نہیں, ہاں اس پہ ظن رکھنا اور اللہ سے نیک گمان رکھنا, خوش گمان رکھنا کہ اللہ پاک جب اعمال کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ خاتمہ ہمارا اچھا ہوگا. یہ تو سب کرے آدمی, لیکن بھروسے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. کیا میری ابھی وقت ہو گئی؟ اور اتنی اجازت دی ہوگی تو اچھے سے بیان کر دینا. لمبی بات نہیں کرنی, اچھا نماز ہم نے بہت سی پڑھوں گی. ایمان کے سلسلے کی بات عرض کر رہا تھا کہ حسن خاتمہ کی محنت کرنا, حسن خاتمہ کی فکر کرنا. اسی تعلق سے بزرگوں نے ایک بات کہی, فرمایا جوانی کا جو زمانہ انسان کا ہے وہ خوف میں گزرنا چاہیے, اور بڑھاپے کا جو زمانہ ہے وہ امید کے ساتھ گزرنا چاہیے. کیونکہ جوانی میں ظاہر ہے کہ خواہشات, جذبات, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو خوف کا غلبہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں بہہ جائیں, اور بڑھاپے میں آزا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں,
صبح کمزور ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید رہے. لیکن وہی بوڑھا امید رکھے گا جس نے جوانی میں محنت کی ہوگی. یہ تھوڑی نا جوانی کچھ چھلے اڑا دیے اب بڑھاپے میں آ کر کے وہ اللہ سے امید کر رہے ہیں. تو حسن خاتمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم لوگوں کو اس طرف توجہ جیسی کرنا چاہیے نہیں ہے. عمومی میں بات عرض کر رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. دیکھو اگر مان لیجئے کاروباری آدمی ہے اور کسی نے 500 کی گٹی لا کے دے دی اور بھیڑ لگی ہوئی ہے اس کی, تو سامنے تو شاید نہ دیکھے لیکن بعد میں ایک ایک نوٹ دیکھے گا. وہ دیکھے گا نہیں, اطمینان سے نہیں رکھے گا, ایک ایک نوٹ دیکھے گا وہ کہ ایسا تو نہیں نقلی ڈال دیا ہو, ایسا تو نہیں جعلی آ گیا ہو, کمائی برباد ہو جائے ہماری. تو جس طرح اپنی کمائی پر ہم بغیر دیکھے ہوئے بھروسہ نہیں کرتے اور اطمینان نہیں کر پاتے ہیں اور پوری کوشش ہوتی ہے اصلی, بالکل اسی طرح ایمان کے تعلق سے بڑھتے دم تک اس کی فکر رہنا کہ ایمان کی بقا رہے اور خاتمہ ایمان پر ہمارا ہو جائے. حضرات صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی. حالانکہ صحابہ ان کا ایمان معیار ہے امت کے ایمان کے لیے. صحابہ معیار ایمان, معیار دین, معیار عقائد, ان کے ایمان کے کمال پر اللہ نے مہر لگا دی ان پر. اس کے باوجود ان کو اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی. اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ, بخاری شریف کی روایت میں ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا, کلہم یخافون النفاق. ہر صحابی اس فکر میں رہتا تھا کہ آقا ایمان کی جس درجے پر ہم کو چھوڑ کر کے گئے اس میں کوئی کمی, اس میں ہلال, اس کے اندر گرد و غبار تو نہیں بیٹھ گئی, اس کی ان کو فکر رہا کرتی تھی. کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی صحابی نہیں ہو سکتا منافق, لیکن ایمان کی فکر اتنی تھی ان کو کہ وہ ڈرا کرتے تھے. ان کو ہر وقت اس کا خوف لگا رہتا تھا کہ ایمان پر کہیں گرد و غبار نہ ہو جائے. اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی صحابی کو سے ملاقات ہوتی تو فوراً کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتاً, آؤ تھوڑی دیر بیٹھے ایمان کو تازہ کرنے کی باتیں کر لیں, ایمان کو بڑھانے کی باتیں کر لیں. تو وہ لوگ جن کا خاتمہ ایمان پر یقینی ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں, اور ہمارا اور آپ کا تو بھی یقینی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا, ہمیں تو اور زیادہ فکر کرنا ہے. اس سلسلے میں بہت مختصر طور پر چند چیزوں کا اہتمام اگر ہم کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے. ایک چیز جو میں نے ابھی شروع میں دعا پڑھی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دعا علامہ آلوسی نے لکھا ہے. اگر اس دعا کا اہتمام رہے اور مانگتا رہے انسان تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک اس کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما دے گا. عجیب دعا ہے. اللہ سے یہ مانگ رہے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرے. دیکھیے بوتل میں اگر پانی لینا ہو ٹوٹی کے نیچے تو بالکل بوتل اس کے رہے گی تب پانی نیچے آئے گا, اور اگر ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے تو ذرا پانی باہر ہو جائے گا اس کا. اسی طرح سے برتن ٹیڑھا ہونے پر اوپر کا پانی بھی جائے گا اور کبھی کبھی اندر والا بھی نکل کے باہر چلا جائے گا. اس طرح فرمایا گیا اے اللہ دل میں کجی نہ کیجیے گا, کیونکہ ہم نمازوں میں کھڑے ہو کر کے اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کا سوال کر رہے ہیں, ہدایت مانگ رہے ہیں. تو اب فرمایا کہ اللہ آپ جو ہدایت کا فیضان کریں تو دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا, ورنہ وہ باہر ہو جائے گا اور ایمان ہمارا نکل جائے گا. اس لیے اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً کا جو مفہوم بیان کیا مفسرین نے, اپنی خاص رحمت ہم کو عطا فرما دیجیے. جیسے خاص اپنے فضل سے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے, اسی طرح اپنے خاص فضل سے آپ ہمارے دلوں کو سیدھا کر کے اور ہدایت کو ہم پر جما دیجیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے.
ایک تو اس دعا کا اہتمام ہم سب لوگ کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، مانگتے رہیں، اللہ عطا فرما دے گا۔ دوسری چیز حسن خاتمہ کے لیے اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے ربط و ضبط اور تعلق، ان سے تعلق سیاسی نہ ہو، ان سے تعلق ذاتی غرض کے لیے نہ ہو، خالص دین کی بنیاد پر تعلق رہے گا تو اللہ پاک کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے محبوبوں سے جو تعلق رکھنے والا ولیوں سے ہے ہم اس کا خاتمہ برا کر دیں، اس لیے کہ داغ آ جائے گا ان کے اوپر کہ ان کا تعلق ان سے تھا اور ان کا خاتمہ گڑبڑ ہو گیا، اللہ اس کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔ کیا بجا بھائی؟ بس بات پڑھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، بہت سبق کا ہے۔ حضرت گنگوہی، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، ہمارے اکابر میں بہت بڑے لوگوں میں، بلکہ سارے اکابر کے سرتاج تھے وہ اپنے زمانے میں۔ ان کو امام ابو حنیفہ وقت کہا جاتا ہے، اتنی گہری نظر ان کی فقہ کے اوپر تھی۔ گنگوہ کا ایک شخص جو حضرت کے یہاں اس سے اپنے رہا کرتا تھا، وہ وہاں سے منتقل ہو کر کے دوسری جگہ چلا گیا۔ وہاں کا جو ماحول تھا فاسقانہ، فاجرانہ، ایمانی ماحول نہیں ملا اس کو، اور اتنا اس ماحول سے متاثر ہو گیا وہ کہ اس کو اب خطرہ ہو گیا کہ ایمان ہمارا باقی نہیں ہے۔ تو کسی آنے والے سے گنگو حضرت کی مزار پر اس نے پیغام کہلایا، کہا کہ حضرت سے جا کے کہہ دو فلاں جو یہاں رہا کرتا تھا وہ مرتد ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ انہوں نے آگے سادگی میں یہاں پیغام اپنا کہا، جیسے ہی پیغام کہا اللہ پاک نے اس کے لیے راستے کھول دیے اور پھر وہ صاحب ایمان ہو گیا اور ایمان پر استقامت ہو گئی۔ اس کو صرف ایک اللہ والے کے تعلق کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کو مرتد ہونے سے بچا دیا۔ اس لیے دوسری چیز اللہ والوں کی صحبت، ان کا ربط و ضبط، ان کا تعلق، ان کے پاس آنا جانا، یہ حسن خاتمہ پر ایک نسخہ ہے جو اللہ پاک اس کی برکت سے خاتمہ اچھا عطا فرما دے گا۔ دو، اب تیسرا ایک عمل یہ بھی ہے، اذان کے بعد کی دعا پر، اذان کے بعد کی دعا کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کا اہتمام کرے گا حلت لہو شفاعت، قیامت کے دن میری خاص سفارش اس کے لیے ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے، حضور سفارش غیر ایمان والے کی نہیں کریں گے، ایمان والے کی کریں گے، اور جب ایمان والے کی ہوگی تو خاتمہ ایمان پر اس کا ہو جائے گا۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا کہ اذان ہو، اذان کے بعد میں دعا پڑھی جائے، اللہ پاک اس کی برکت سے خاتمہ ایمان پر کرے۔ ایک عمل اور ہے، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسواک کا اہتمام کرنا، اس کے 70 فائدے لکھے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر مسواک کا اہتمام کرے گا تو اللہ پاک اس کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما دے گا۔ یہ میں نے 4 اعمال مختصر سے عرض کر دیے۔ ایک تو اس دعا کو پڑھنا، اللہ والوں سے ربط و ضبط رکھنا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا اور مسواک کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک ہم کو بھی حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے اور ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔